تو ناظرین، جہاں پر ہم نے کل کی ویڈیو چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آپریشن کے لیے سب سے پہلے پولیس کو بھجوایا گیا، لیکن پولیس کو ایک بھی بلٹ فائر کرنے کا موقع نہ ملا اور پولیس کی پوری وین اپنے سپاہیوں سمیت تباہ کر دی گئی۔ جہاں ایمان کے ساتھی مسجد حرم کے 292 فٹ اونچے میناروں پہ قابض تھے، اور ان میناروں سے انہیں پورے شہر کی گلیاں اور ان میں ہونے والی ہر حرکت صاف نظر آتی تھی۔ تو جیسے ہی انہیں پولیس اپنی طرف آتی دکھائی تو انہوں نے بیلجیم کی تیار کردہ 600 میٹر رینج کی ایفن فال نام کی بندوق سے ان کا صفایا کر دیا۔ پولیس کی ناکامی کے بعد اب آرمی کو بلایا گیا۔ آرمی کی طرف سے آپریشن میں حصہ لینے کے لیے نیشنل گارڈ کی جس یونٹ کا انتخاب کیا گیا اس کی کمانڈ میجر شمون کے ہاتھ میں تھی۔ اس یونٹ نے آپریشن تو بڑی منصوبہ بندی سے کیا تھا، لیکن آپریشن کے کچھ نکات کے لیک آؤٹ ہونے اور باغیوں کے الرٹ ہونے کی وجہ سے اس یونٹ کا نہ صرف آپریشن انتہائی بری طرح ناکام رہا، بلکہ یونٹ اپنے بہت سے افسروں اور جوانوں سے بھی محروم ہو گئی۔ نیشنل گارڈ کی ناکامی کے بعد فوری طور پر تبوک رینجرز کو C-130 جہاز کے ذریعے مکہ لایا گیا۔ تبوک رینجرز کی اس یونٹ کی کمانڈ کرنل حمید کر رہے تھے۔ کرنل حمید سے ایک سعودی شہزادے نے منصوبہ بندی کے بارے میں پوچھا تو کرنل نے فوجی لہجے میں کہا کہ جناب، آپ میری پلاننگ نہیں بلکہ میرا رزلٹ دیکھیے گا۔ کرنل کا پہلا ٹاسک صفا اور مروہ کے درمیان واقع اس گیلری کو کلیئر کرنا تھا جو حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا کام دیتی تھی اور اب جہاں ایمان کے ساتھیوں کے قبضے میں تھی۔ کرنل حمید گیلری میں داخل ہوا اور شیر کی طرح باغیوں پہ جھپٹا۔ کرنل حمید کا مقابلہ 200 سے زیادہ باغیوں کے ساتھ تھا۔ کرنل حمید کی بہادری اپنی مثال آپ تھی۔ کرنل حمید کی کلاشنکوف سے نکلی گولیوں نے بہت سے منافقوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ باغی چونکہ اندھیرے میں تھے اس لیے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کرنل حمید کی لیڈرشپ میں لڑنے والے تبوک رینجرز کے جوانوں پہ پن پوائنٹ فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بھٹکی ہوئی گولی کرنل حمید کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جب تک کرنل حمید زندہ تھے تب تک تبوک رینجرز چٹان بنی رہی، لیکن جیسے ہی کرنل شہید ہو گئے تبوک رینجرز بھی اپنی ہمت ہار گئی اور فوراً پسپا ہو گئی۔ اسی دوران 23 نومبر 1969 آن پہنچا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جمعہ کی نماز نہ ہو سکی۔ خانہ کعبہ میں جمعہ کی نماز کا نہ ہونا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک تھا۔ اسی پر صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے شاہ خالد کو فون کر کے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں، میں پاکستان سے ایسے شیر بھیجوں گا جو منٹوں میں ان منافقوں کا صفایا کر دیں گے۔ اس پر شاہ خالد نے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ آج اگر میں نے آپ کی یا کسی بھی ملک کی فورس کو حملے کی اجازت دے دی تو سعودی عرب کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ یہ لکھیں گے کہ سعودیہ کی 50,000 آرمی میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ 200 باغیوں سے لڑ سکتی، اور 200 سے لڑنے کے لیے 50,000 کی باہر سے فوج بلانی پڑی۔ ناظرین، اس موقع پر شاہ خالد بھی اپنی جگہ درست تھے، لیکن باغی انتہائی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ ان کے لڑنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی اس شعبے میں تعلیم یافتہ آرمی کا حصہ ہیں اور انہیں کسی باہر کے ملک کی امداد حاصل ہے۔ شاید اسی خیال کے پیش نظر شاہ خالد نے فوراً کینیڈا کی اس ٹیلی فونک کمپنی سے رابطہ کیا جس نے پورے سعودیہ میں ٹیلی فون کے تار بچھائے تھے۔ شاہ خالد نے کہا کہ فوراً سعودیہ کو باقی دنیا سے ملانے والے تار ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں۔ کمپنی نے اس حکم پہ عمل کیا اور کمیونیکیشن سسٹم کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ سعودیہ ساری دنیا سے کٹ گیا۔ بعد میں پھر سے تار کنیکٹ کر دیے گئے۔ مسجد حرم میں ہزاروں مسلمان تھے جنہیں جہاں ایمان نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ان میں امام کعبہ ابن سبیل بھی تھے۔ ان یرغمالیوں میں انڈونیشیا کے لوگ سب سے زیادہ جہیمان کو ٹینشن دے رہے تھے۔ وہ ایک تو عربی نہیں سمجھتے تھے، دوسرا جہیمان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ جہیمان نے اس ٹینشن سے جان چھڑوانے کے لیے تمام انڈونیشینز کو رہا کر دیا۔ جب یہ انڈونیشین یرغمالی رہا ہو کے جا رہے تھے اس وقت امام کعبہ بھی روپ بدل کر ان میں شامل ہو گئے اور جہیمان کی آنکھ میں دھول چونک کر مسجد سے نکل گئے۔ ناظرین، یہاں پہ پاکستان کی تو بات آئی اور میں نے آپ کو حملوں کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد 3 آپریشن کی یکے بعد دیگری ناکامی کے بعد
سعودی عرب نے بختر بند گاڑیاں میدان میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ پولیس، نیشنل گارڈ اور تبوک رینجرز ان آپریشن میں اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتی تھی، تاہم ان تینوں آپریشن میں انہوں نے جہنمان کی آدھی پاور ختم کر دی تھی۔ باغیوں کی اصل طاقت ان کے 252 فٹ بلند میناروں میں بیٹھے ساتھی تھے، جن کا صفایا ضروری تھا۔ اس لیے سعودی افواج نے میناروں پر بیٹھے منافقوں کو کچلنے کے لیے میزائل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئے منصوبے کے مطابق پہلے میناروں پہ میزائل فائر کر کے ان میں موجود جہنمان کے ساتھیوں کو ختم کیا گیا، پھر بختر بند گاڑیاں M113 کو گیلری میں اتارا گیا۔ ان بختر بند گاڑیوں نے گیلری میں گھستے ہی تباہی مچا دی۔ باغی جو مسجد حرم کے میناروں پہ اپنے ساتھیوں کی موت کے بعد بہت مایوس تھے، ان بختر بند گاڑیوں کی آمد پہ ہمت ہار بیٹھے، لیکن ابھی تک جہنمان اور خود ساختہ امام مہدی محمد عبداللہ زندہ تھے، اس لیے انہوں نے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان میں ہمت اور جوش پیدا کر کے ان کو نئے سرے سے میدان میں اتارا۔ جہنمان بچ جانے والے ساتھیوں کو جنگی حکمت عملی کے تحت ایک تہہ خانے میں لے کر روح پوش ہو گیا۔ بس چند ایک ساتھیوں کو اس نے گیلری میں رہنے دیا تاکہ بختر بند گاڑیوں کو تباہ کیا جا سکے۔ تہہ خانے میں ایک باورچی خانہ تھا جس میں وہ طلبہ کھانا پکاتے تھے جو مسجد حرم میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جہنمان کو وہاں سے گیس کے سلنڈر اور پیٹرول کے کین ملے۔ جہنمان نے سلنڈر بختر بند گاڑیوں کے راستے میں رکھ دیے تاکہ گاڑی اس پہ آ کے تباہ ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ منصوبہ ناکام دیکھ کر جہنمان نے ایک نیا پلان بنایا۔ جہنمان نے چھوٹے چھوٹے پیٹرول بم بنا کے ان کو بختر بند گاڑیوں کے اندر پھینکنا شروع کیا۔ یہ پلان کامیاب رہا اور بختر بند گاڑیوں کی پیش قدمی رک گئی، لیکن پیش قدمی رکنے تک ان گاڑیوں نے گیلری میں موجود تمام افراد کا صفایا کر دیا تھا۔ باقی صرف تہہ خانے میں محصور ہو کے رہ گئے تھے۔ دشمن کو تہہ خانے سے نکلنے کے لیے سعودی فورسز نے آنسو گیس کے شیل اندر پھینکے، لیکن جہنمان کے ساتھی گیس سے بچنے کا انتظام پہلے سے ہی کر چکے تھے۔ تہہ خانے میں موجود پانی سے کپڑے کو گیلا کر کے جہنمان کے ساتھیوں نے خود کو گیس سے محفوظ کر لیا تھا۔ اسی دوران خود ساختہ مہدی محمد عبداللہ جو مسجد کے احاطے میں موجود تھا کی موت ہو گئی۔ عبداللہ کی موت کا سبب یہ بنا کہ جب سعودی فورسز دشمن پہ گرنیڈ پھینک رہی تھی تو جیسے ہی گرنیڈ زمین پر گرا تھا، عبداللہ اس کے پھٹنے سے پہلے بھاگ کر اسے اٹھاتا تھا اور واپس فورسز پہ پھینک دیتا تھا۔ اسی کوشش میں ایک گرنیڈ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ سعودی فوج کو دو حکم انتہائی سختی سے ملے تھے۔ ایک آپریشن کے دوران خانہ کعبہ کے مار کو کوئی گولی نہ لگے، دوسری جہنمان اور اس کے ساتھیوں نے جن لوگوں کو یہ یرغمال بنا رکھا ہے ان کی جان بچائی جائے۔ اس لیے سعودی فوج انتہائی احتیاط سے کارروائی کر رہی تھی۔ دشمن کو تہہ خانے سے نکالنے کے لیے جب آنسو گیس ناکام ثابت ہوئی تو سعودی لیڈرشپ نے فرانس سے CB نام کی وہ گیس منگوانے کا فیصلہ کیا جو آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ 2 دسمبر 1969 کو CB گیس فرانسیسی سعودیہ لائی گئی، لیکن اب مسئلہ گیس کے ان شیلز کو تہہ خانے میں پھینکنے کا تھا، کیونکہ جہنمان نے تہہ خانے کے تمام دروازے مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ اس لیے ان شیلز کو تہہ خانے کے اندر پھینکنے کے لیے سعودی فوج نے مسجد حرم کے فرش یعنی تہہ خانے کی چھت میں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے۔ سوراخ کرنے کے بعد سعودی فورسز نے ان میں CB گیس کے شیل پھینکے۔ شیلز کے پھٹنے سے ایسی گیس خارج ہوئی جس سے تمام باغی بے ہوش ہو گئے۔ سعودی فورسز نے بارود لگا کے تہہ خانے کے دروازہ توڑا اور تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر سعودی فورسز نے نہ صرف تمام بے ہوش باغیوں کو اپنے احاطے میں لیا بلکہ یرغمالیوں کو بھی رہا کروایا۔